السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو ایک اور بڑی گرفتاری ہوئی ہے اور اس گرفتاری کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور الزام جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ اس نے عمران خان کے لیے جاسوسی کا یا پیغام رسانی کا کوئی کام کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ دوسرا اہم معاملہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے حوالے سے ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ فیض حمید جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس معاملے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے تھے، اور اس معاملے پہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور فیض حمید کے درمیان کچھ ایسا ہوا تھا کہ یہ اس اپوائنٹمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے۔ تو یہ دعویٰ کس حد تک اس میں صداقت ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس خبر پہ کہ جو عمران خان کے لیے جو پیغام رسانی کرنے والا ایک فرد جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس کو حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ آج تمام ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا بشمول جیو نیوز۔ اور اس میں خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرام کو حراست میں لیا ہے، اور پھر جیو نیوز نے ذرائع سے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرام کو حراست میں لیا، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم پر عمران خان کی سہولت کاری کا الزام ہے، اور انہیں اختیارات سے تجاوز کرنے پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ اور پھر اس خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے ذرائع سے کہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور ان کے اوپر خفیہ طور پر عمران خان کے لیے سہولت کاری کا الزام ہے، اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو آگاہ کیا گیا ہے، اور تحقیقات کے بعد جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں محمد اکرم، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرام کو پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس الزام کے اوپر کہ کوئی پیغام رسانی کر رہے تھے، ان کا پیغام کہیں پہنچا رہے تھے، اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے، اس کی اب تحقیق ہوگی، اور پھر اس کے بعد تمام حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، جس سے چیزیں اسٹیبلش ہوں گی کہ یہ کس نوعیت کا الزام ہے، یہ کس طرح کا الزام ہے، اور اس میں کیا کیا الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ دوسری خبر کے اوپر آتے ہیں فیض حمید کے حوالے سے۔ فیض حمید کی جب یہ خبر سامنے آئی، جو آئی ایس پی آر نے آفیشیلی اس خبر کی تصدیق کی کہ ان کو فوج نے تحویل میں لے لیا ہے، اس کے بعد بہت ساری خبریں یا دعوے کیے گئے یوٹیوب کے اوپر، اس کے علاوہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ فیض حمید کا لنک 9 مئی کے واقعات سے جڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو حال ہی میں رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اس میں کچھ ایویڈنسز ملے ہیں کہ یہ پورا نیٹ ورک جو یا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یا دیگر جو پارٹی کے انتظامات ہیں، اس میں فیض حمید کے کردار کے حوالے سے کہ وہ اس میں شامل تھے، اس پہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو میں نے سینئر صحافی حماد حسن صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا گزشتہ دنوں، اس پہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے اوپر اٹیک، عمران خان کو چھڑا کے لے کے جانا، اور پھر اس کے بعد جو کمشنر راول پنڈی کی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پریس کانفرنس ہے، اس کے پیچھے چھپے محرکات کے اوپر جو واقعاتی آپ کہہ لیں شواہد کو بنیاد بنا کے انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ لیکن آفیشیلی جو آئی ایس پی آر کی جانب سے
سپریم کورٹ کے ایک کیس کا حوالہ دیا گیا ٹاپ سٹی کا، وہ تو اس کے اوپر میں رپورٹ بھی کر چکا ہوں کہ وہ ایگزیکٹلی واقعہ کیا تھا۔ اور دوسرے پورشن میں کہا گیا جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی پوسٹ ریٹائرمنٹ میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز فیض حمید صاحب کی تھیں جس میں انہوں نے آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی ہے۔ لیکن اب ایک نیا دعویٰ جو سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جب موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، اس وقت فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اس اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کی کوشش کر رہے تھے مبینہ طور کے اوپر۔ اور یہ دعویٰ کس نے کیا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ 13 اگست کا ٹی وی چینل دنیا نیوز کے اوپر پروگرام کیا ہے کامران شاہد نے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے جی کہ 26 نومبر 2022 کو آرمی چیف کی تعیناتی کے خلاف فیض حمید جو ہے وہ اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے حوالہ بھی دیا، میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے ہی یہ کہا جی کہ یہ فیض حمید جو ہے وہ وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ اور پھر وہ اپنے اس ٹی وی پروگرام میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا جی کہ مبینہ طور پہ وہ سپریم کورٹ تک کیس کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے کوئی درخواست بھی دلوائی، اور امرتا بندیال نے کہا کہ درخواست گزار کا متاثرہ ہونا ضروری ہے، ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ اور مبینہ طور پہ سابق چیف جسٹس امرتا بندیال نے فیض حمید سے کہا کہ اگر آپ متاثرہ فریق کے طور پر آئیں تو آپ کو سنا جا سکتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ یہ کامیابی ان کو یہاں سے نہیں ملی۔ یہ ایک دعویٰ اور کیا گیا ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس پوری صورتحال میں جب تک آفیشلی کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی اس وقت تک یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ فیض حمید صاحب کے اوپر چارجز کیا ہیں، ان کے اوپر الزامات کیا ہیں۔ بہت ساری باتیں اس معاملے کے اوپر کی گئی، بالخصوص فیصل واوڈا آج کل ہر ٹی وی چینل کے اوپر بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ اور فیض حمید کا جو کردار ایز اے سرونگ آفیسر تھا وہ ہمارے سامنے ہے، 2018 کا چاہے الیکشن ہو، اس سے پہلے کی صورتحال ہو، شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ بینچز تشکیل دینے کے معاملے کے اوپر مداخلت کی بات۔ فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو ان کے ایز اے سرونگ وہ جو کچھ کرتے رہے اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون متاثرہ رہی، اس وقت بہت زیادہ بیانات دیے جاتے رہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہرحال اب ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر بھی تحقیقات ہوتی ہیں، آفٹر ریٹائرمنٹ بھی جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے اوپر تو پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے بھی شواہد موجود ہیں۔ تو اگر سرونگ ایز اے سرونگ طور کے اوپر انہوں نے جو کچھ کیا، اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پھر اس پہ کس کس کا نام آئے گا؟ کیا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی نام آئے گا؟ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال اس معاملے کے اوپر اب بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھیں یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے، کون سے ایسے بڑے انکشافات ہمارے سامنے آتے ہیں، کیا جوڈیشری کے اندر کچھ ریٹائرڈ ججز کے نام بھی اس میں آئیں گے، نہیں آئیں گے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بہرحال تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔